बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वब्तगू इलैहिल वसीला। नाज़रीन व सामीन, कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद हुक्म देता है कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। और वो वसीला क्या है? यकीनन कुरान हकीम एक अल्लाह की रस्सी कहा गया, इसको हब्लुल्लाह है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हब्लुल्लाह हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम अहले बैत अतहार भी हब्लुल्लाह हैं। और सरचश्मा विलायत, सरचश्मा हिदायत, सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, मौला कायनात, मौला अली शेर खुदा, आपकी ज़ाते सतूदा सिफ़ात से जो खूबसूरत चश्मे रूहानियत के जारी हुए, वो कादरियत की सूरत में हो, नक्शबंदियत की सूरत में हो, सोहरवर्दियत की सूरत में हो, या वो चिश्तियत की सूरत में हो, जितने भी सलासिल हैं वो भी हब्लुल्लाह हैं, वो भी वसीला हैं। ये इब्तदाई कलिमात हैं, लेकिन आज दरअसल मैं आपके सामने मौलाए रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जो मसनवी रूम में एक हिकायत नक़ल फरमाई है, उसकी तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मौलाए रूम फरमाते हैं कि एक सल्तनत का बादशाह था और उस बादशाह की बेटी का बड़ा ही कीमती और पसंदीदा हार गुम हो जाता है। और वो बादशाह अपनी बेटी को गमज़दा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और यूँ वो रियासत में वज़ारा को हुक्म देता है कि जितने साहिब नज़र लोग हैं, जितने सूफ़ी और खुदा परस्त लोग हैं, खुदा शनास लोग हैं, उनको लेकर आएँ। उन्हें एक रात देता कि एक रात में मेरी बेटी का हार तलाश करें, वरना सुबह वो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। यूँ सैकड़ों ऐसे साहिबान नज़र कि जो खुदा के तो करीब थे लेकिन इस तरह की शोबदाबाजियों से लाताल्लुक़ थे, उनकी गर्दनें कट जाती हैं। एक उसी रियासत के अंदर मौजूद चोर था जो एक घर में डाका ज़नी करता है, चोरी करता है। इस दौरान वहाँ के कोतवाल, वहाँ के सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं। वो आगे आगे दौड़ रहा है और सिपाही उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उसने एक मस्जिद देखता है जिसकी दीवारें बहुत छोटी छोटी थी। ये वो वक्त था जब मस्जिदें कच्ची लेकिन ईमान पुख्ता हुआ करते थे। वो दीवार फलांग कर मस्जिद में जाता है और जाकर अपनी चादर से अपने चेहरे को लपेट कर, गोया अपने आप को उस चादर में लपेट कर अपने आप को महसूस करवाता है कि वो हालत इबादत में है। सिपाही उस चोर को भूल जाते हैं और इस नेक बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं जो उसी चोर का ये एक दूसरा रुख था। तो वो इंतज़ार में लग जाते हैं कब ये सलाम फिरते हैं अपनी इबादत से और फिर हम इनसे दरख्वास्त करें कि बादशाह की बेटी का हार गुम है और वो हमें चाहिए। यूँ वो चोर बड़ी देर तक कि शायद ये सिपाही चले जाएं और मैं इबादत से फिर बाहर रहूँ, जो हकीकी इबादत नहीं थी बल्कि उन सिपाहियों से बचने के लिए उसकी एक हरकत थी। लेकिन आप याद रखिए कि अल्लाह ताला के कामों में इंसान अगर कोई नकल भी अपनाता है तो परवरदिगार आलम उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। यूँ जब वो सलाम फेरता है तो वो सिपाही बड़े एहतराम के साथ उसे दरख्वास्त करते हैं कि बादशाह के महल में एक इंतहाई मुश्किल मरला है और आपकी का तामुन चाहिए, आपकी रहनुमाई चाहिए, सरपरस्ती चाहिए। यूँ से लेकर बादशाह के महल में आ जाते हैं और बताते हैं कि इतना नेक बंदा, इतना पाकबाज इंसान हमने कभी नहीं देखा, और जो रात के पिछले पहर में महवे इबादत है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और कभी क़याम में है, कभी रकू में और कभी सजदे में है। यूँ बादशाह बड़ी गरजदार आवाज़ में कहता है कि मेरी बेटी का हार गुम हो चुका है जो उसे बहुत पसंद था और उसके लिए बड़ा कीमती था। मुझे मेरी बेटी का वो हार चाहिए। इसके लिए आपके पास एक रात का वक्त है। अगर आपने इस रात में वो हार ना ढूंढा तो आपका भी सर कलम हो जाएगा। और पिछली फहरिस्त भी बता दी कि इतने लोगों के हम पहले सर काट चुके हैं।
اب وہ بیچارہ پہلے اپنی اس جان بچاتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، یوں اس کی خوف کے سبب منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا کہ ہائے جندڑیے ڈاڈی پھنسی ہیں، اور یہ جندڑی وہ اپنے جان کو کہہ رہا تھا، لیکن بادشاہ کی بیٹی کی نوکرانی کا نام بھی جندڑی تھا۔ جب یہ بار بار کہے ہائے جندڑیے ڈاڈی پھنسی ہیں، اوئے جندڑیے ڈاڈی پھنسی ہیں، تو وہ بادشاہ کی بیٹی کی نوکرانی پاس آ جاتی۔ وہ کہتی اس سے پہلے تو یہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے پاس ہار ہے، لیکن یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بجائے اس کے کہ یہ میرا نام بادشاہ کو بتائے، اس نے وہ ہار خفیہ طریقے سے پیش کیا اور کہا میرا نام نہ لیجیے گا، لیکن جان کی امان دیتے ہوئے یہ ہار آپ قبول فرما لیں۔ وہ چور بڑے آرام سے پرسکون ہو کر سو جاتا ہے، اتنا نرم و گداز بستر اسے پہلی بار میسر آتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے صبح کہ کہاں ہے وہ اللہ کا ولی؟ انہوں نے بتایا کہ وہ تو گہری نیند سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک وہ اپنی مرضی سے بیدار نہ ہو آپ نے انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا۔ یوں وہ بیدار ہوتے ہیں اور پھر تیار ہو کے جب بادشاہ کے سامنے آتے ہیں تو بادشاہ بڑی خوفناک لب و لہجے میں سوال کرتا ہے کہ میری بیٹی کا ہار کہاں پر ہے؟ اس نے اگلے ہی لمحے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہار نکالا اور پیش کر دیا۔ بادشاہ کے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ وہ ہار جو اتنے سینکڑوں لوگ تلاش نہ کر سکے، اس اللہ کے ولی نے ایک رات میں ڈھونڈ بھی دیا اور مجھے پیش بھی کر دیا ہے۔ یوں وہ اپنے تاج کو دائیں طرف پھینکتا ہے، اپنی پوشاک کو بائیں طرف، اپنی نال جوتیاں اتار دیتا ہے۔ ہر وہ قیمتی چیز جو بادشاہ سے منسوب ہوتی ہے اس سب کو اتارنے کے بعد بالکل ایک درویشانہ لباس میں بادشاہ اس چور کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم میرے مرشد ہو اور میں تمہارا غلام ہوں۔ یوں اپنے آپ کو ایک فقر کی دنیا میں لے جاتا ہے بادشاہ۔ چور آگے آگے بھاگ رہا ہے اور بادشاہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ چور نے دیکھا کہ میں ایک جگہ سے بچتا ہوں پھر پھنس جاتا ہوں، پھر دوسری جگہ سے بچتا ہوں پھر پھنس جاتا ہوں، اب یہ ایک نئی آفت میرے اوپر آ گئی ہے۔ اس نے جنگل میں بھاگتے بھاگتے ایک طرف سے بدبو محسوس کی تو چور وہاں اس طرف بھاگتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہے۔ اس مرے ہوئے گدھے کے اوپر اس نیت سے چور نے اپنا منہ رکھ دیا کہ بادشاہ بڑے ناز و نیاز سے پلے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے ہی جو ہے وہ مزاج کے اچھے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی کبھی اور گندی حرکت دیکھ کر مجھے چھوڑ دے گا اور مجھ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ مولا روم فرماتے ہیں جب اس چور نے اس مرے ہوئے گدھے پر، جلے ہوئے سڑے ہوئے گدھے پر منہ رکھا کہ جس کی بدبو سے پورا جنگل جو ہے وہ پریشان تھا، بادشاہ نے دیکھا کہ میرے مرشد نے، میرے پیشوا نے، میرے شیخ نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ عمل میرے شیخ کو پسند ہے، اس نے بھی اپنا منہ اس مرے ہوئے گدھے کے اوپر رکھ دیا۔ لیکن مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے ہی لمحے وہ چور دل کا سیاہ بھی رہ جاتا ہے، چور کا چور ہی رہ جاتا ہے، اور بادشاہ کا دل روشن ہو جاتا ہے نور الہی سے، معرفت الہی سے اور قرب الہی سے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو لکھنے کے بعد جو تجزیہ پیش کرتے ہیں، جو نتیجہ نکالتے ہیں، وہ یہ کہ اگر انسان اچھی اور خلوص والی نیت کے ساتھ اگر کسی چور کو بھی اپنا مرشد مان کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے، تو پروردگار عالم اس کی نیت اور اخلاص کی برکت سے اسے ضرور اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ وسیلہ جو بظاہر ناقص نظر آتا ہے، نیت خالص ہونے کے سبب پروردگار عالم اسے خالص فرما کر اس کے لیے بخشش اور معرفت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف، اور پھر پروردگار عالم اپنا عرفان بھی عطا کر دیتا ہے۔ یوں ہی آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی حقیقتوں سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ان کی خانقاہوں پر بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن اگر وہ خالص نیت سے آئیں گے تو پروردگار عالم انہیں مایوس نہیں فرمائے گا۔ اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ جو مشائخ، جو پیران نظام اس وقت گدی نشین ہیں، وہ بالکل بے عمل ہو کر، جاہل ہو کر بیٹھے رہنے ہی، ان کا کام صرف پیسے جمع کرنا نہیں ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ناموس خدا،
ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس اولیاء کی جب بات آئے یا اسلام کے اوپر کوئی قاری ضرب لگے تو وہ مولا حسین سے بڑے سجادہ نشین نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، انہیں باہر ضرور نکلنا چاہیے، لیکن ایک ناقص وسیلہ بھی اگر کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، وہ شیخ جو خود تو عرفان نہیں رکھتا لیکن مرید سادہ کی ہوگی بخشش، شیخ راندہ درگاہ ہوگا، یوں اس مرید کی خلوص اور اخلاص کی برکت سے پروردگار عالم اسے اپنی معرفت عطا فرما دے گا۔ آئیے اسی معرفت کی ماحول کے اندر ہم بھی جو آپ کے سامنے وظائف پیش کرتے ہیں ان کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو قرب الہی میسر آئے، آپ کو معرفت الہی میسر آئے اور آپ کے من کی دنیا کو پروردگار عالم تزکیہ کی نعمت عطا فرمائیں اور ان وظائف کی برکت سے آپ کے پیش آمدہ تمام مسائل کو حل فرمائیں۔ جب ہم بھی وظائف دیتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو حل بھی فرماتے ہیں، اس پر ہم بھی اور ہمارا ادارہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ شیطانی پھندے سے نکلنا بہت آسان ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جو شیر خدا ہیں، جو حیدر کرار ہیں، غیر فرار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص خالص نیت کے ساتھ اول آخر نبی آل نبی پر دروشی پڑھتے ہوئے 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اور شیاطین اس پر کوئی اپنا اثر نہیں دکھا سکیں گے، کوئی پھندا نہیں ڈال سکیں گے۔ ویسے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نیکی کا نہ ملنا لیکن گناہ سے محفوظ رہنا بھی عید ہی ہے، اور جو دن آپ کا بنا گناہ کے گزر جائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ پروردگار عالم ہمیں اللہ کی بارگاہ میں خالص نیت کے ساتھ وسیلہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن صوفیاء کرام کے ذریعے ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہوئی اور عرب سے باہر اسلام پھیلا، پروردگار عالم آل نبی اولاد علی کے اس فیضان کو صبح قیامت تک جاری فرمائے اور حضرت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے جو ظہور ہے اس کے زمانے کو قریب فرمائے اور ہمیں بھی آپ کے عظیم ترین لشکر کا حصہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔